جی بالکل، میں اس وقت واگا بارڈر بھانو چک پنڈ میں موجود ہوں۔ یہ آخری گاؤں ہے پاکستان کا، 0 پوائنٹ پہ میں کھڑا ہوں۔ یہ ساتھ ہی جو آگے کھیت نظر آ رہے ہیں یہ بھارتی جو کنٹرول ایریا ہے اس کے اندر آتے ہیں، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مورچہ ہے پاک فوج کا، جہاں سے پاک فوج اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اس مورچے کے اوپر آ کے پاکستانی عوام یہاں پہ کھڑی ہے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاک فوج کو ضرورت پڑے تو 24 لاکھ کی 24 لاکھ پاکستانی عوام فوجی ہے جو پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑے گی۔ بات بھی کر لیتے ہیں یہاں کے جو مکین ہیں ان سے۔ سر، یہ پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے، سامنے بارڈر ہے، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا یہاں پر۔ تو کیا کہیں گے جو انڈیا نے حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کے 5 جہاز گرا دیے، ان کو نشانہ بنایا، بہت بڑی تباہی کی ہے انڈیا میں اس حوالے سے؟ انڈیا بزدل ہے، اب وہ جھنڈے لہرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں معافی دے دو کہ اب ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ پہلے جنگ پکار رہا تھا مودی، جنگ کرنا ہے، پاکستان کو مٹا دینا۔ یہ پتہ نہیں کہ انڈیا کو مٹا دے گا پاکستان۔ اب وہ گھبرا گئے، پوسٹوں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں وہ کہ جنگ نہ کرو، چٹے جھنڈے لہرا رہے ہیں وہ تو الیکشن کے لیے کرتا ہے مودی، تو ہر الیکشن میں کرتا ہے یہ گندی سیاست۔ تو یہ پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے فوج کو بھی، پاکستان کی فوج کو بولا ہے کہ ہم 24 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابھی بارڈر ہے، یہ سامنے انڈیا کا کھیت ہے، میرے سے چند فٹ کے فاصلے پہ پاکستان کی اتنی عوام کھڑی ہے، انڈین عوام کہاں پہ ہے؟ وہ تو 3 دن سے جنگ کر رہے ہیں، وہ تو 3 دن سے نکل گئے، ان کے تو مندروں میں گھنٹیاں بھی نہیں بج رہی اب۔ وہ تو اچھا، مندروں میں گھنٹیاں ویسے سنائی دیتی تھی پہلے؟ سنائی دیتی تھی، وہ مندروں میں گھنٹیاں 2 بجے رات کے 3 بجے سے شروع ہو جاتے تھے۔ اب تو کوئی چڑیا کا بچہ بھی نہیں ہے ادھر، نکل گئے ہیں سب۔ وہ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سامنے بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں وہ انڈیا کی ہے لیکن خالی ہیں۔ وہ تو رات اندھیرا گھاپ تھا ادھر، ہماری تو لائٹیں جل رہی تھی، سارا گاؤں ادھر تھا، وہ تو ہم نے دیکھا تو لائٹیں بند تھی، ہمیں پتا تھا کہ وہ نکل گئے۔ ہم نے تو یہ لڑکے بچے کہہ رہے تھے ہم نے انڈیا پہ قبضہ کرنا ہے۔ یہ بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، ان کا نہیں آپ کو خطرہ کہ بچے بارڈر پہ مورچے کے اوپر آگے کھڑے ہیں؟ کل ان کو میں بول رہا تھا کہ جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، آپ کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، کہ یہ کہنے لگے نہیں ہم نے انڈیا پہ قبضہ کرنا ہے، انڈیا پہ قبضہ کرنا ہے۔ انڈیا پہ قبضہ کرنے کی بات ہے، مزید بات بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو ذرا دکھائیں، یہ مورچہ ہے، پیچھے سے مورچے کی انٹرنس ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستانی فوجی جوانوں کی بندوقوں کے منہ باہر نکلے ہوتے ہیں انڈیا کی جانب۔ کوئی بھی اگر انڈین فوجی، انڈین حکومت کوئی بھی اگر غلط نظر سے پاکستان کی طرف دیکھے، اس کی آنکھیں نوچ لینے کی، اس کے دانت توڑ دینے کی صلاحیت پاک فوج رکھتی ہے۔ گزشتہ رات دشمن کے دانت صرف کھٹے ہی نہیں کیے، دشمن کے دانت توڑ دیے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نالہ ہے اور اس کے اگلی طرف جو زمین ہے یہ انڈین کنٹرولڈ ایریا ہے، کھیت ہیں کسانوں کے، لیکن وہ اپنی یہاں پہ فصلیں بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں، گندم کٹی پڑی ہے، گاؤں خالی کروا لیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ انڈین جو آگے گاؤں ہے اس کے اندر موجود مندروں تک کے اندر آج عبادت نہیں ہوئی، مندروں کی گھنٹیاں آج نہیں بجی ہیں۔ جب ان کے مندروں میں عبادت ہوتی ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں تو یہاں پہ آواز سنائی دیتی ہے، لیکن یہ آج یہاں کے شہری بتا رہے ہیں کہ 3 دن سے یہ گاؤں خالی کروا لیے گئے ہیں، مندر بند پڑے ہیں، کوئی یہاں پہ گھنٹیاں نہیں بجی، عبادات نہیں ہو رہی، فصلیں چھوڑ کے یہاں سے کسان انڈین جا چکے ہیں۔ اور بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، یہ مورچے کے اوپر کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ سر آپ بات سنیں، آپ بزرگوں بتائیں کہ آپ نے کون سی کوئی پہلے جنگ دیکھی ہے یہاں پہ؟ ہاں، پہلی جنگ دیکھی ہے میں نے، تو کیسا جذبہ تھا پہلے؟ بہت جذبہ تھا۔ پاکستان نے تب بھی انڈیا کے بھارت کے دانت کھٹے کیے تھے، سبق کیوں نہیں سیکھتا انڈیا؟ یہ انڈیا بغیرت ہے۔ تو یہ ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 جہاز گرا دیے ہیں انڈیا کے، اس کے بعد ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاک فوج نے بہت بڑا کارنامہ ہاں، کیا۔ بہت بڑا کارنامہ دکھایا پاکستان فوجیوں نے۔ تو اگر جنگ ہوتی ہے یہاں پہ بھی، اس جگہ پہ بھی، تو اس کے اوپر آپ لوگ یہاں سے پھر گاؤں چھوڑ کے جانا پڑے گا؟ نہیں جائیں، بالکل یہاں رہیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بالکل ساتھ ہیں ہم۔ یہ اس وقت جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ پاکستانی فوج کا مورچہ ہے، اس کے اندر ہوتے ہوئے پاک فوج اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، پاک فوج یہاں پہ موجود ہے، یہاں کے مکین، بزرگ، شہری اور بچے تک یہاں پہ موجود ہیں، ان کا جوش و جذبہ بڑا دیدنی ہے۔ لیکن اگر بھارت کی سائیڈ کی بات کی جائے، فصلیں چھوڑ دی، مندر چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، اور لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، 3 دن سے گاؤں خالی کر دیے گئے ہیں، یہ عالم ہے ڈر کا۔ اور اس وقت یہ حالات ہیں کہ صرف آدھے گھنٹے کی خوشی تھی، جس طرح سے بتایا بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ آدھے گھنٹے کی خوشی تھی، اس کے بعد اب رونا دھونا شروع ہوگا۔ اس وقت انڈین میڈیا پہ بھی رونا دھونا جاری ہے، انڈین حکومت میں رونا دھونا جاری ہے، بارڈروں کے اوپر سفید پرچم لہرائے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی لاشیں اٹھا لینے دی جائیں انڈیا کے اندر۔ یہ اس وقت بھارت میں حالات ہیں۔ پاکستان کے اندر تو سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پاکستان نے اب بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی جو فوجی تنصیبات تھی جہاں سے پاکستان کے خلاف حملے کیے گئے ان کو
نشانہ بنایا گیا, 5 طیارے گرائے گئے, جن میں ایک طیارہ رافیل طیارہ تھا جس کے اوپر بھارت کو, بھارتی عوام کو, بھارتی افواج کو, ایئر فورس کو بڑا ناز تھا. وہ طیارے بھی گرا دیے گئے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ جہاں طیارہ گرایا گیا اس کا ملبہ اٹھا رہی ہے پاکستان کی انتظامیہ, اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے, یہاں پہ کھڑے شہری, یہاں پہ کھڑے بزرگ, جوان اور بچے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نوچ لیں گے, منہ کھولا تو دانت توڑ دیں گے. عثمان خادم کمبو کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.